بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محبوب الرحمن گولڑوی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نہایت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیات شامل ہیں، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ آپ اکثر ٹی وی چینلز ہوں اور جتنی بھی قومی محافل نعت ہوں، انٹرنیشنل سطح پہ جتنی محافل نعت ہوں، ایک حسین نام آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ میری مراد بلبل چمنستان رسالت عزت مآب قاری محمد ریحان حبیب سروردی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے درینہ ساتھی حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ امتیاز احمد مہروی صاحب۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے۔ بلا تمہید و تاخیر آج کے اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میں ابتداً آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام محبت پہنچ سکے۔ ہم آغاز کرتے ہیں حمد الہی سے، اور میں درخواست کروں گا کہ بلا بلبل چمنستان رسالت آپ استاد ہیں ثنا خوانان رسول کے، کئی شاگرد ہیں ایسے آپ کے جو آج دنیا میں اپنا نام بنائے پھرتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم عزت مآب قاری ریحان حبیب سروردی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ حضرت علامہ محترم جناب محبوب الرحمن گولڑوی صاحب، آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن فیضان رمضان کی اس نشست پاک میں دیگر مہمانوں کے ساتھ مجھے بھی مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دارین کی بھلائیاں اور عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان کریم کا ادب اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو کر انہیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، سبحان اللہ، کمال، بہت خوب۔ تیری شان جل جلالہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض یا مولا، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض، تیرا فیض فیض عمیم ہے،
تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل میں ہے تیری جستجو، تیری شان جل جلالو، تیری شان جل جلالو، جسے چاہے جسے چاہے تو عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے چاہے تو عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، مولا تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالو، تیری شان جل جلالو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ممتاز مداح رسول عزت مآب جناب محترم قاری ریحان حبیب سروردی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ رب لم یزل ان کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارا عنوان ہے محبت مصطفیٰ، تو میں قبلہ صاحبزادہ امتیاز احمد مہروی صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے کس درجہ پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے؟ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے خوبصورت ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور دوسرا کہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑے محبت کے ساتھ اس سال فیضان رمضان ٹرانسمیشن جو ہے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، آج محبتوں پہلی کا بہت دفعہ شکریہ۔ چونکہ حاضری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں، تو آپ کا پروگرام روزانہ میں دیکھتا ضرور ہوں۔ تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ، بڑے خوبصورت موضوعات آپ لے کے آتے ہیں، اور جو شخصیات آتی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جس طرح آج بھی پاکستان کی ایک نامور شخصیت بلکہ دنیا کی ایک نامور شخصیت اور پورے ادب کے تقاضوں پہ رہ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمانے والی شخصیت ریحان بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا انداز تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں، ایمان کی شرط ہے محبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایمان کی شرط محبت مصطفیٰ۔ بے شک، بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، مسلمان کہتا رہے، اگر اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب نہیں ہے، تو وہ انسان تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے گلستان مصطفیٰ کے ایک ایک گرے تر کی اگر بات کریں تو سب ہی نایاب نظر آتے ہیں، سب کا انداز جو ہے وہ جدا نظر آتا ہے۔ بے شک، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کس انداز سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پہلے دن سے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، دارہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کا معمول یہ ہوتا تھا، ویسے تو آپ کی زندگی کا تمام تر حصہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، آپ کی شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، آپ کا سفر و حضر کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، لیکن وہ دن کیسے گزرتے سیدنا صدیق اکبر کے؟ آپ صبح نماز فجر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھتے، اور نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، نماز ظہر آقا کی مائیت میں پڑھتے، نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، نماز عصر پڑھنے کے بعد نماز مغرب تک، یعنی سارا دن اس حال میں گزار کر رات کو گھر جاتے، سکون نہ آتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے پوچھتی کیا وجہ ہے، کیوں بے سکونے ہیں، چین سے نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رات گزرے اور میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ رمضان شریف چل رہا ہے، رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں، اسی رمضان شریف میں اسی رمضان میں غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ جب غزوہ بدر ہونے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہ جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر کفار جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ابو جہل ابو لہب نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کو، یہ بڑے جو سفارتی معاملات میں بڑے ماہر تھے، ان کو کہا تم جاؤ ذرا جاسوسی تو کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کیا تیاری ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ ابھی اسلام نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا رسول اللہ کا، دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یہ آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، 313 صحابہ وہ جو شریک ہوئے، اور ادھر ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ تعداد تھی۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رسالت مآب میں غلاموں کا انداز دیکھتے ہیں، اور پھر جا کر جو بات کہتے ہیں، ابو جہل ابو لہب جب وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی کیا دیکھ کے آئے ہو، کیا سمجھ کے آئے ہو، ہم جیتیں گے یا وہ جیتیں گے، کیا معاملات ہیں، کیا تیاری ہو رہی؟ حضرت کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، رطوبت نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کی کس طرح حفاظت کریں گے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آپ دیکھ لیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایمان کی شرط ہے محبت مصطفیٰ، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان عالی شان ہے۔ جان کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک لا یؤمن احدکم، جان سے اپنے ہر طرح کے معاملات سے بڑھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پیار اور محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق مصطفیٰ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے صاحبزادہ امتیاز احمد مہروی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ اگر عشق صحابہ دیکھا جائے، جو صحابہ کبار حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت کیا کرتے تھے، خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یُنَادُونَکَ مِن وَرَاءِ الْحُجَرَاتِ، کہیں وہ حجروں کے بیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی دید میں تڑپ کر آقا علیہ السلام کو صدائیں دیتے ہیں، اور کہیں اپنے کنبے قبیلے کی پرواہ نہ کیے ہوئے، اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کیے ہوئے وہ اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور خالق کائنات اس کا بیان بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہوں، حضور نے جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہو اور عمر فاروق عرض کریں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان بھی پیاری ہے، تو آقا علیہ السلام کہیں کہ جب تک آپ اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہ کرو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، تو حضور فرمائے الآن تم ایمانو کا یا عمر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کی محبت ہی
یہ ایمان کی اصل اور حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ میں آگے بڑھوں گا، قبلہ عزت مآب قاری محمد ریحان حبیب سروردی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی برگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش فرمائیں۔ تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، بہت تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا۔ بڑا خوبصورت کلام ہے اور اشعار سنیے گا۔ تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، تیرے اشارے سے سورج غروب ہو نہ سکا، تیرے اشارے سے سورج غروب ہو نہ سکا، فلک پہ شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، فلک پہ شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، فلک پہ شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، فلک بے شک ہوا ماہ تمام کیا کہنا، تیرے عشق کی دولت جسے نصیب ہوئی، تمہارے عشق کی دولت جسے نصیب ہوئی، ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا، ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا، دلے ریاض کی بھی آرزو ہو کبھی پوری، دلے ریاض کی بھی آرزو ہو کبھی پوری، اسے بھی اپنا بنا لو غلام کیا کہنا، اسے بھی اپنا بنا لو
غلام کیا کہنا. واہ واہ سبحان اللہ. آپ کے بھی کیا کہنے, امام انقلاب کے بھی کیا کہنے. امام انقلاب نعت جناب سید ریاض الدین سروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ممتاز و مکرم مداح رسول جناب محمد قاری ریحان حبیب سروردی صاحب, اللہ رب العزت ان کی آواز میں, سوز و گداز میں, علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں آج کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ گفتگو مہمانان گرامی قدر کے ساتھ ہو. صاحبزادہ صاحب, آپ سے میں گزارش کروں گا, آپ یہ بتائیں کہ ہمارے لیے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی کتنی اہمیت ہے, اور ہم اپنی اولادوں کو کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت سے روشناس کرا سکتے ہیں, کیونکہ یہ دور اس طرح چل رہا ہے کہ آئے وقت میں کوئی کس جانب اترتا جا رہا ہے, کوئی کس جانب جا رہا ہے, اور خصوصاً اس دور میں قادیانیت اور پرویزیت یہ بہت عروج پا رہی ہیں. تو جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا, حضور کی ذات کے ساتھ اگر تعلق مضبوط نہیں ہوگا, تو لوگ آگے پیچھے جائیں گے. اس کا کوئی حل اور محبت مصطفیٰ کو کس طریقے سے ہم اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر موزن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل مفتی صاحب, آپ نے بڑی اچھی طرف اشارہ کیا کہ ہم آج اس دور میں جو یہ پرفتن دور گزر رہا ہے, جہاں نفرتوں کا بازار گرم کیا ہوا, اللہ اکبر, اور طرح طرح کی جو ہے وہ فتویٰ بازیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, تو اس دور میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا. صحیح ہے. غلامی رسول یا محبت رسول وہ تو بات کی بات ہے کہ پہلے جو رسول اللہ کے غلام میں داخل ہونے کی, غلامی میں داخل ہونے کی شرط ہے کلمہ ایمان. اس پرفتن دور میں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر بندے کی غلامی مصطفیٰ نہیں ہے اور اس بندے کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں, اور یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ اگر آپ کسی کو اس طرف لے کے آنے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنی شخصیت کو بدلنا ہوگا, یعنی اپنے قول اور فعل کو, اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ قربان کرنا ہوگا, یعنی مصطفیٰ کا رنگ اپنے اوپر ڈالنا ہوگا, تو پھر جا کر آپ جو ہے کسی دوسرے کو یہ تبلیغ کر سکتے ہیں. حالانکہ جس طرح آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے جو ہے ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں, یہ ہم تو آج پونے 1500 سال گزرنے کے بعد یہ درس دے رہے ہیں عوام کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے, فرمایا جب اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے, آپ کے گھر میں اولاد ہو, آپ کی اولاد بولنے کے قابل ہو, سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو دو باتیں سکھاؤ. یہ تو خود رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلی چیز اسے میری محبت سکھاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری سب سے پہلی چیز اسے میری محبت سکھاؤ, میری اولاد کی محبت سکھاؤ, میرے حسن حسین کا پیار سکھاؤ, میری سیدہ کائنات کا پیار سکھاؤ. اسی بات کے ضمن میں آج بات کر دوں, ساتھ رمضان المبارک ہے, آج یوم وصال بھی ہے حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد آپ کا, کہ آپ نے کس طرح رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی, اور جب آپ کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے, فرمایا آج میری ماں کا وصال ہوا, اور قبر میں لیٹ کر آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد, حضرت مولا کل مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی والدہ جان کے لیے دعا فرمائی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے جب آپ کی اولاد بولنے کے قابل ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں, جب اولاد بولنے کے قابل ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتانا تو دور کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتانا تو دور کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے اصحاب کا پیار بتانا تو دور کی بات, ہم اسے یورپ کا کلچر سکھاتے ہیں, مامی ڈیڈی کہنا سب سے پہلے سکھاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے, حالانکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, فرمایا جب آپ کی اولاد بولنے کے قابل ہو, سب سے پہلے اسے آپ دو چیزیں سکھائیں. سب سے پہلے میری اولاد کی محبت سکھائیں, اور دوسری چیز اسے قرآن پڑھنا سکھائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں گے, قرآن پڑھنا سکھائیں گے, یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی ساری زندگی گزارے گا. اسی بات سے ریلیٹڈ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اب دیکھیں پہلے موقع پر حضور نے فرمایا کہ جب آپ کی اولاد ہو, بولنے کے قابل ہو, اسے یہ دو چیزیں سکھاؤ.
میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ پھر ایک موقع وہ آیا جب سرکار ظاہری وصال فرمانے لگے، جب حضور اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے لگے، حجت الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا میں جا رہا ہوں، الیوم اکملت لکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جو اللہ کی طرف سے پیغام میرے تک پہنچا میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا، قیامت تک آنے والے اپنی آخری امت تک میرا پیغام پہنچے گا، لیکن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اہل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کا دامن تم مضبوطی سے پکڑ لینا، انشاءاللہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ شروع میں فرمایا جب بولنے کے قابل ہو میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی محبت یعنی اپنی اولاد کی محبت، اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کا دامن پکڑ لینا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ باقی اس پرفتن دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہر دور میں موجود رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ہر دور میں آتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دشمنی کرنے والے آتے ہیں، پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ حضور کے غلام بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ کہیں وہ غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں وہی غلام ہمیں جناب سیدنا فاروق اعظم کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں وہی غلام ہمیں حضرت مولا کل مولا علی اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں وہی غلام ہمیں جناب اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ اشائی امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو مفتی صاحب قبلہ غلامی رسول یہ بڑی چیز ہے۔ غلامی رسول اگر مل گئی آپ کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، آخرت کے اندر جو کچھ ہے اس کا سب کچھ مل گیا۔ اگر غلامی مصطفیٰ آپ نے نہیں حاصل کر سکی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، آپ نے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت دل میں موجزن نہ ہو تو پھر ایمان بھی ناقص ہے، ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرے، اور محبت جس سے ہوتی ہے حب الشیء یومی و یسم، کسی شے کی بھی محبت وہ بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ کیا مطلب کہ محبوب میں پھر عیب نظر نہیں آتا، جس سے پیار ہو اس میں عیب نظر نہیں آتا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جیسی بے عیب ہستی میں عیب تلاش کریں، پھر وہ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں اور وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے جیسے عشق اور محبت ہو گئے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر چھوٹے سے بچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوں، حضرت طلحہ تو 12 سال کی عمر ہو، حضور فرمائیں کہ میں تیری آزمائش کر رہا ہوں، جا اپنے والد کو تو نے اس کا سر اتار کے آنا ہے، قتل کر کے آنا ہے، تو وہ چل پڑتے ہیں، اور آقا علیہ السلام واپس بلاتے ہیں، اور واپس بلا کر کہتے ہیں اے طلحہ میں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عروہ کا آپ نے ذکر خیر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بھانجے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے 136 احادیث رسول مروی ہیں اور 9 احادیث مبارکہ جن کو امام بخاری امام مسلم نے کوٹ کیا۔ اتنی عظیم شخصیت، پہلے اسلام کے ساتھ کہتے تھے کوئی صورت ہی نہیں نکلتی کہ میں اسلام میں داخل ہوں گا، اور جب مسلمان ہوتے ہیں یہی حضرت عروہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں، جو آپ قصہ بیان کر رہے تھے اس میں ان کا ہاتھ جو ہے حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے قریب جاتا تھا، تو یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، منہ چھپایا ہوا تھا، اور اپنی تلوار جو ہے نا اس کا دستہ مار کے اپنے ماموں کو کہتے ہیں ہاتھ پیچھے کر، تجھے پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جو محبت جو ہے نا یہ انسان کو وہ تقاضے اور وہ جو جس بارگاہ کا جس میں بندہ حاضر ہوتا ہے اس کے تقاضے سارے سکھا دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دلوں میں محبت مصطفیٰ اجاگر کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار پورا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم والدین ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو محبت مصطفیٰ سکھائیں، بحیثیت استاد
ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، یا جہاں کہیں ہمارے پاس کام کرنے والے جو احباب ہیں ان کے دلوں میں ہم محبت مصطفیٰ موزن کریں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں وہ محبت مصطفیٰ میں جئیں اور محبت مصطفیٰ میں مریں، اور کہیں کسی اور جانب، جیسا کہ میں نے ابتداً یہ عرض کیا تھا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر پرویزی فتنہ بہت زیادہ یہ غلبہ پا رہا ہے، اور فتنہ قادیانیت یہاں پر ہمارے E11 میں ایسے کئی گھرانے ہیں جو قادیانیت کے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اس وقت ان کا جو ہے اثر و رسوخ پیر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ملک پاکستان میں اعلیٰ سطح پر دین اسلام کا نام لینا یہ مشکل ہو چکا تھا۔ اب جو ہے نا، اب کچھ عرصہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بحیثیت پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہلانا بھی مشکل کریں گے، وہ بھی پاکستانی ان بڑے جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں عہدیداروں کے ہاں، یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میں درخواست کروں گا ایک مرتبہ پھر، جیسا کہ آپ کو علم ہے، بہت ہی پیاری شخصیت، اور آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ثناخانہ عظام کے استاد ہیں، اور پاکستان اور بیرون ممالک کوئی ٹی وی چینل ہو، ریڈیو ہو، اور کہیں ہر جگہ پر آپ کی گوناگو مصروفیات بھی ہوتی ہیں، پھر بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے۔ محترم قاری محمد ریحان حبیب سروردی صاحب اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ اور سب کچھ سبحان اللہ تو ہوگا گوارا ہمیں، حضور کے عشق کی بات ہو رہی ہے۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہیں یہ گوارا نہیں، ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں، خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا در چھوڑ کر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ شعر سنیے گا میرے دادا مرشد کریم مجدد نعت حضرت علامہ پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام اللہ تعالیٰ قبلہ ابا جی حضور کی قبر انور پر بہر و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شعر سنیے گا۔ لاکھ کوئی شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے، لاکھ کوئی شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے،
حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں، حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں، اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے، اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے، اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں۔ ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں، یوں تو مقطع کہہ دیا ہے لیکن وہ شعر میں کہنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں۔ جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ۔ بہت خوب۔ ایمان والا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر دو تو میرے محبوب کے دربار اگر وہ تمہاری سفارش میری بارگاہ میں پیش، تم مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ، راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں، اس ریاض ہزی پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارہ نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ملک پاکستان کا خوبصورت نام، اور آپ ہر جگہ پر، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، چاہے وہ محافل نعت ہوں، چاہے ریڈیو ٹی وی کے پروگرام ہوں، پاکستان ہو یا بیرون ممالک، ہر جگہ پر یہ خوبصورت آواز آپ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محترم عزت مآب بلبل چمنستان رسالت قاری ریحان حبیب سروردی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں امام انقلاب نعت حضور پیر سید محمد ریاض الدین سروردی علیہ رحمہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب لم یزل ان کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم و عمل میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور حضور محمد ریاض الدین سروردی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے اور باب السلام سے انٹری ہو، تو وہاں پہ ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے ان گناہ گاروں کے لیے جن کے گناہ بڑے بڑے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہمارے لیے میدان معاشر میں بخشش کا سماں ہے۔ حضور کی ذات سے جتنی محبت ہوگی اتنا حضور کا قرب ہوگا، اور اگر حضور کی محبت چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کریں۔ اور وقت بھی ہمارے پاس انتہائی قلیل ہے،
اور میں لگے ہاتھوں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں قبلہ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ جو آپ نے اعلیٰ حضرت کے کلام پر جو تضمینات لکھی ہیں ان میں سے آپ اپنی مرضی سے جو کلام سنانا چاہیں وہ آپ عنایت فرمائیں. جی قبلہ حضرت صاحب ایک کلام جو ہے وہ دل چاہ رہا ہے کہ مشکل جی بسم اللہ بسم اللہ. روئے زیبا دکھائیے سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روئے زیبا دکھائیے سرکار. دل میرا جگ مگائیے سرکار. سبحان اللہ آمین. دل میرا جگ مگائیے سرکار. دل میرا جگ مگائیے سرکار. آپ ہیں رحمت خدا آپ ہیں رحمت خدا غفور. بات بگڑی بنائیے سرکار. بات بگڑی بنائیے سرکار. حسرت دید میں نہ مر حسرت دید میں نہ مر جاؤں. حسرت دید میں نہ مر جاؤں. خواب میں میرے آمین 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 آمین. بہت خوب. یہ سرکار خواب میں میرے آئیے سرکار. حسرت دید میں نہ مر حسرت دید میں نہ مر جاؤں. در پہ اپنے بلائیے سرکار. خواب میں میرے آئیے سرکار. خواب میں میرے آئیے سرکار. منزل عشق ہو نصیب مجھے. منزل عشق ہو نصیب مجھے. راہ ایسی دکھائیے سرکار. میرا رہ جائے حشر میں
رہ جائے حشر میں پردہ زیر دامن چھپائیے سرکار زیر دامن چھپائیے سرکار در پہ حاضر ہے حشر کے در پہ حاضر ہیں حشر کے پیاسے جام کوثر پلائیے سرکار جام کوثر پلائیے سرکار خوف غرقاب ہے ہر ایک خوف غرقاب ہے ہر ایک لمحہ بحر غم سے نکالیے سرکار بندہ نفس بن گیا ہے ریا بندہ نفس بن گیا ہے ریا اس کو اپنا بنائیے سرکار 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 یوں بخشواؤ جن و بشر کو خبر نہ ہو ایسے گزارو نارے سکر کو خبر نہ ہو یوں بخشواؤ جن و بشر کو خبر نہ ہو دھل جائیں داغ دامن تر کو خبر نہ ہو ایسے گزارو نارے سکر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اللہ اکبر مدت ہوئی کہ منہ نہیں دیکھا بہار کا آئے ہائے دستے حضور میں ہے شرف اختیار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو
کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو دھرتی ہے گولڑا شریف کی ایک شعر پیش کروں گا اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری بس یہی سبحان اللہ سکھ متران دی ودھیری سبحان اللہ کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شاخ چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اے صورت شالا پیش نظر روے ہفتے نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ ما اجمل کام حسن کام اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری نا گستاخ حقیقت جائے اڑیاں اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے اور ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے فیضان بھائی بڑی محنت کے ساتھ اور قبلہ محنت سے اس ٹرانسمیشن کو چلا رہے ہیں میرا بڑا دل چاہ رہا ہے ان دنوں ان اشعار کو کہنے کو اور آپ کی ٹرانسمیشن میں بھی پڑھوں دختر خیر الورا ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ بی بی فاطمہ دختر خیر الورا ہے 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 فاطمہ زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ فاطمہ زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ زوجائے شیر خدا ہے فاطمہ نام ان کا باعث برکات ہے نام ان کا باعث برکات ہے منبع مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ سے ہے
شاداب ہر چمن سے شاداب کا ہر چمن رونق بز میں وفا ہے فاطمہ رونق بز میں وفا ہے فاطمہ زاہدہ پارسا عابدہ زاہدہ پارسا عابدہ زاہدہ پارسا محور صدق و وفا ہے فاطمہ صدق و وفا ہے فاطمہ اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ بی بی فاطمہ جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ ماشاءاللہ 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 بہت خوب اور بہت ہی پیارے انداز میں قبلہ محمد ریحان حبیب ولدی صاحب اپنی محبتوں سے نواز رہے تھے اور اسی دوران ہمارے بہت سارے دوست جنہوں نے محبتوں سے نوازا ہے ایک آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں قبلہ محمد نصیر صاحب وہ ہر جمعہ کو یہاں پہ آتے بھی ہیں اور درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور محبت کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلند فرمائے جی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ نصیر بھائی کی والدہ محترمہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے یہ رحمت والا عشرہ ہے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین 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 علامہ محمد احسان اورنگزیب قادری صاحب اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ریان بھائی مزہ آ گیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قبلہ استاذی المکرم استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان چشتی گولڈوی صاحب آپ بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں اور آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ صاحبزادہ قاری غلام جیلانی جامی صاحب ہیں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں اور سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہیں سید عظمت شاہ صاحب ترمذی منصیرہ سے وہ فرما رہے ہیں کہ 2000 میں ہمارا اکٹھا وقت گزرا ہے ذوالنورین کراچی کمپنی میں تو وہ سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں دیگر بہت سارے ایسے احباب ہیں میں ابھی وقت تو ہمارا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے 2-4 باتیں کر لوں آپ تھوڑا سا مائک کو قریب کر لیں سب سے پہلے تو ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے آپ کی اور ہم نے آپ سے نعت سننا شروع کی ہے اور آپ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی طرف جو راغب ہوئے ہیں ظاہر بات ہے ہم آج کا یہ موضوع بھی ہے محبت مصطفیٰ اور ظاہر محبت مصطفیٰ ہو تو مصطفیٰ کریم کے گن گائے جاتے ہیں یا جس سے محبت ہو بندہ اسی کا ذکر خیر کرتا ہے تو آپ نے کس طریقے سے ابتدا کی ثناخوانی کے لیے جی قبلہ محبوب بھائی یہ سب اللہ کا کرم ہے بے شک مصطفیٰ جان رحمت کی نظر عنایت ہے لیکن سب سے پہلے تو گھر کا ماحول بڑا اس کے لیے بے شک اہمیت کا حامل ہے بے شک الحمدللہ ہمارا سارا گھرانہ جو ہے وہ حضور کی آل و اصحاب سے محبت کرتا ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ حضور کے گن گانے والا الحمدللہ الحمدللہ والدہ محترمہ ان کی بڑی محنت میرے والد گرامی کی محنت ہے جنہوں نے
راہ پر لگایا، الحمدللہ، جو ہے نعت شریف سنائی اور پڑھائی بھی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ جن کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہو، بے ان شک، کی دعائیں ہوں، بے میں شک، سمجھتا ہوں ان کی وہ ہر خدمت میدان کر میں کے کامیاب ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں. تو بے شک. الحمدللہ تو یہ سلسلہ تو گھر سے ہی ہمیں الحمدللہ، عطا ہوا، اور الحمدللہ حضور کی نعت جب سے ہوش سنبھالی ماشاءاللہ، الحمدللہ حضور کی نعت سنی اور انہی کے کرم سے آج تک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں، نعت پڑھتے ہیں، آج کل نعت کی دنیا میں بھی مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ نعت پڑھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ حضور کی نعت ویسے تو محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہاں سے مشک گلاب، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبی. حضور کی نعت پڑھنے والے جو ثناخوان ہیں وہ حضور کی نعت کن تقاضوں کو پورا کر کے حضور کی نعت کہا کریں؟ دیکھیں حضرت سب سے اہم بات ہے ہمیں یہ سب سے پہلے سوچنا ہے کہ ہم کس بارگاہ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں. بے شک. یہ اصل چیز یہ ہے. آج جو آپ کا موضوع ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ بے علیہ وسلم. شک. وہ کیسا عشق ہے، میں کسی پر بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی کہ وہ عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشق ہو کہ جب آپ حضور کی نعت پڑھیں جی تو اس سے بڑی میں تو سمجھتا ہوں کامیابی کوئی نہیں کہ آپ حضور کا عشق لے کر حضور کی نعت پڑھیں. بے شک. ٹھیک ہے، جب آپ دل سے پڑھیں گے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ آٹومیٹیکلی سننے والوں پر اس کا بھی اثر ہوگا، اس کی کیفیت وہ بھی محسوس کریں گے. جی. لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ جی کہ آج قبلہ میروی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہی، لیکن ایک گیپ کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، اللہ عمر کتنی ہے؟ تو میں نے کہا دل میں کہا دیکھیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم نے جب داڑھی آئی تو رکھی. جی بے شک، رکھی. بے شک. کیوں رکھی؟ کہ بھئی ہم نے حضور کی نعت پڑھنی. جب حضور کی نعت پڑھنی ہے جی تو پھر حضور کی سیرت کہاں ہے؟ بے شک، بے شک. بہت خوب، بہت پیارا میسج دیا آپ نے. تو آپ یہ اس چیز کا خیال رکھیں اور یقین کریں کہ داڑھی کی بڑی برکات ہے. بے شک، بے بڑی شک، برکات ہے. بے شک. آپ کے اندر ایک روحانی دنیا قائم، میں اپنا ایک مشاہدہ آپ کو بتا جی ایسے ہی ہے. کہ روحانی دنیا قائم ہو جاتی ہے. بے شک. اور جب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں حضور کی بڑی خاص توجہ ہو جاتی ہے. بے شک. تو یہ اہم ہے کہ آپ کا عمل سب سے پہلے جس طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ عشق آپ کے وجود سے بھی نظر آئے، آپ کے بولنے سے، آپ کے چلنے سے. تاکہ اب تو لوگ بہت سے القاب لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار القاب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. آپ سیدھا کہہ دو کہ یہ ثنا خان مصطفیٰ ہے، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے. بے شک، بے شک. حضور کا ثنا خان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص نیو جنریشن جو اس فیلڈ میں آ رہی ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ نعت کے اسلوب ہمارے پرانے بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ یہی کیا کہ حضور کی نعت کہنا، لکھنا، پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل عمل ہے، لیکن جب کرم ہو جائے تو پھر آسان ہے. بے شک. لیکن دوسرے پیرائے میں اس کا احتیاط کرنی ہے کہ آپ کلام کا چناؤ کیا کر رہے ہیں، بے شک، پڑھ کیا رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. جی یہ علم ہونا چاہیے پڑھنے والے کو، آپ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن بے شک. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھنا ہوگا، بے شک، اور اس سے پڑھنا پڑے گا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جب پڑھنے والے کو یہ نہیں پتا آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس پہ کیا کیفیت ہوگی اور سننے والے پہ کیا کیفیت ہوگی. بالکل. یاد رہے کہ اللہ جس کو آواز دے وہ کئی کاموں میں صرف ہو سکتی ہے، لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں اس کی زبان جو ہے وہ صرف ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی نعت سے پیار کرنے کی ہمیں توفیق. یہ ایک ذریعہ ہے حضور کو پانے کے لیے، حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس نعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جو نئے نعت خوان اور ثنا خوانان عظام ہیں ان کے لیے بہت ہی پیاری اور مدلل اور پرمغز گفتگو فرما رہے تھے محترم قاری محمد ریحان حبیب سروردی صاحب. اللہ تعالیٰ حضور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس چھوٹے سے سیٹ اپ کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو درین کی سعادتوں سے نوازے. اور صاحبزادہ امتیاز احمد مروی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. معزز و محترم سامعین و ناظرین، ہمارے پروگرام فیضان رمضان ٹرانسمیشن کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی نئے مہمانوں اور نئے عنوان کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان محبوب الرحمان گولڈوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.